اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں سپارہ۔ یہ سپارہ سورہ انفال کی آیت 41 سے شروع ہو کر اختتام تک اور سورہ توبہ کے آغاز سے شروع ہو کر آیت 93 تک شامل ہے۔ دسویں سپارے کے منتخب نکات۔ جنگ و جدال کے لیے ایسی ہدایات جن پر کامیابی کا انحصار ہے۔ آیت نمبر 45۔ نمبر 1، ثبات قدم۔ جنگ میں سب سے زیادہ ثابت قدمی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ثابت قدم نہ ہونے کی صورت میں لغزش قدم یعنی میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کی نوبت آتی ہے۔ نمبر 2، ذکر خدا۔ طاقت و قوت کے اصل سرچشمے سے مربوط اور منسلک رہنا۔ جنگ میں ذکر خدا کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے عوامل کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، کس لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، ان تمام مراحل میں اللہ کو یاد رکھا جائے۔ جہاد کے وقت ذکر خدا کا بہترین نمونہ عمل سیرت حضرت علی علیہ السلام ہے کہ دشمن نے آپ علیہ السلام کے منہ پر تھوکا تو اس کے سینے سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ قتل ذاتی انتقام کے تحت عمل میں نہ آئے۔ جنگ بدر میں شیطان کا کردار۔ آیت نمبر 48۔ اس آیت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ شیطان نے نہ صرف وسوسہ قلبی کے ذریعے بلکہ محسوس انداز میں مشرکین کو جنگ کے لیے آمادہ کیا اور کسی ذریعے سے اس نے یہ باور کرایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بعد میں جب فرشتوں کو دیکھا یا دوسرے آثار سے شیطان کو علم ہوا کہ مسلمانوں کی فتح ہو رہی ہے تو اظہار بیزاری کر کے وہ بھاگ گیا۔ برائی کے ارتکاب کے لیے شیطان حوصلہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ارتکاب کر چکتا ہے تو شیطان ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 53۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہیں بدلتے، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے، اس پر کوئی بات اس کے دائرے عمل کے باہر سے مسلط نہیں ہوتی۔ وہ کسی نعمت کو اپنے لیے جاری رکھ سکتا ہے اور اپنے ہی عمل سے ختم بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی تقدیر خود اپنے عمل کے قلم سے لکھتا ہے اور اپنے ارادے کی روشنائی سے اس کی تدوین کرتا ہے۔ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ نے یہ حتمی فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ کسی بندے کو جب نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک اس نعمت کو اس سے سلب نہیں فرماتا جب تک کہ وہ ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرے جس سے وہ عذاب کا مستحق بنے۔ فساد کبیر۔ آیت نمبر 73۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اگر تم لوگ اس دستور پر عمل نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اسلامی ریاست کے لیے مومنوں کی آپس میں اس ولایت کا قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کافر لوگ اسلامی ریاست کے خلاف انفرادی طور پر قیام نہیں کرتے، بلکہ وہ الکفر ملت واحدۃ کے طور پر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو بھی بطور ایک امت واحدہ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
الا تفعلوہ، اگر تم بھی امت واحدہ کے طور پر دشمن کے مقابلے میں نہ اٹھو تو مسلمان ایسے فتنہ و فساد سے دوچار ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ نے کبیرہ فرمایا ہے۔ فساد کبیر کی بنیاد یہ ہوگی کہ مسلمانوں پر ایک مرتبہ پھر جاہلیت کا غلبہ ہوگا۔ اللہ کے قانون کی جگہ غیر اللہ کا بنایا ہوا قانون نافذ ہوگا، تمام الہی اور انسانی قدریں پامال ہوں گی۔ آج کل کے مسلمان مغرب و مشرق کے خلاف امت واحدہ نہ ہونے کی وجہ سے اسی فساد کبیر سے دوچار ہے۔ سورہ توبہ، اس سورہ کو سورہ برات، سورہ توبہ، سورہ الفاظت اور سورہ احزاب کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے اور 129 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا ہے۔ مشرکین کے لیے مسلمانوں کو حکم، آیت 5، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی ان کی طرف سے عہد شکنی کے بعد اعلان برائت ہوتا ہے۔ اعلان برائت کے موقع پر 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ اپنے پرانے رویے پر قائم رہتے ہیں تو وہ مفسد ہیں اور ان کے جان و مال کی حرمت ختم ہے۔ وَخُذُوهُمْ، اگر کسی وجہ سے قتل ممکن نہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ وَاسْرُوهُمْ، اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں تو ان کو اپنے قلعوں اور ٹھکانوں کے محاصرے میں رکھا جائے۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مُرْصَدٍ، اگر ان کے ٹھکانوں کا علم نہ ہو تو ہر گھات پر ان کی طاق میں بیٹھا جائے تاکہ ان کو قتل کیا یا پکڑا جا سکے۔ تمام باتوں کے باوجود آج مسلمانوں کو یہ حکم مل رہا ہے کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں اور اسلامی شعائر پر عمل پیرا ہوں، ان کو امن دیں، ان کو آزادی دیں۔ شرک چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے کے بعد 2 باتیں دیکھی جائیں گی: اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ۔ مفسد و مشرک کے لیے بھی توبہ و ہدایت کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو محبت خدا اور جہاد در راہ خدا کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ آیت 24، اس آیت شریفہ میں 8 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو محبت خدا اور جہاد در راہ خدا کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ان 8 چیزوں کو ترجمے سے مطالعہ کریں۔ ان چیزوں سے دل لگی خدا اور رسول کے مقابلے میں ہو تو ایمان کے منافی ہے۔ خدا اور رسول پر مذکور چیزوں کو ترجیح دینے کی صورت میں ایسے لوگوں کی بری عاقبت اور انجام بد کی خبر ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ایسے لوگوں سے اللہ ہاتھ اٹھا لے گا، ان کے لیے سامان ہدایت فراہم نہیں فرمائے گا، ان کو اپنی عبودیت اور بندگی کے دائرے سے نکال باہر کر دے گا، جو بہت بڑی سزا ہے۔ نور خدا کو پھونکوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 32، نور اسلام کی عظمت و قوت کے مقابلے میں دشمنوں کی تمام تر کوششیں ایسی ناچیز ہیں کہ جیسے کوئی نور خدا کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے۔ بھلا ایک پھونک کی حقیقت کیا ہے کہ وہ نور خدا کو بجھانے کی سوچے۔ یہ بات اسلام کی عالمگیری اور دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں اس دین کی کامیابی کی نوید ہے۔
دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی نے بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ جب انسانیت مادیت کی اندھی تاریکی میں مزید ڈوب جائے گی، ہر طرف یاس و نا امیدی کی سیاہ بادل چھا جائیں گے اور امن و سکون عنقا بن جائے گا۔ اس وقت لوگ امن دہندہ کی تلاش میں ہوں گے، ایک نجات دہندہ کو پکاریں گے جس سے ایک عالمگیر عادلانہ نظام کے لیے زمین ہموار ہوگی اور یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا اور آپ علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے ظلم و جور سے پر ہو گئی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آیت 51۔ کہہ دیجئے اللہ نے جو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی حادثہ ہرگز پیش نہیں آتا، وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ مومن کا مولا اللہ ہے، مومن پر اپنے مولا یعنی اللہ کی حاکمیت ہے، ایسا حاکم جو ارحم الراحمین ہے۔ لہذا لازماً مومن اپنے مہربان مولا کے فیصلے پر ہی بھروسہ کرتا ہے، دیگر ظاہری اور وقتی علل و اسباب کامیابی و ناکامی پر نہیں۔ نادان دشمن اسے ناکامی سمجھ کر خوش ہوتا ہے کیونکہ منافق کی نگاہ محسوسات تک محدود ہوتی ہے، جبکہ مومن کی نگاہ ان تمام محسوسات کو چیرتے ہوئے اپنے مولا کے فیصلے پر رکتی ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ۔ آیت نمبر 55۔ لہٰذا ان کے اموال اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر دیں، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دے اور کفر کی حالت میں بھی ان کی جان کنی ہو۔ اللہ کا طرز خطاب سر دل براں در حدیث دیگراں کے طریق پر ہے، یعنی خطاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور سمجھانا دوسروں کو مقصود ہے کہ دشمنوں کی دولت اور اولاد کی کثرت تمہیں کہیں ان کا گرویدہ نہ کر دے۔ غیر مومن کے پاس اگر مال و دولت اور اولاد کی فراوانی ہے تو اس کے دو برے نتائج ہوتے ہیں۔ لِيُعَذِّبَهُمْ۔ دولت غیر مومن سے امن و سکون سلب کرتی ہے اور ہمیشہ اضطراب اور پریشانی میں رہتا ہے، لوگ اسے خوشحال سمجھتے ہیں لیکن اندر سے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ دولت غیر مومن کو ناقابل ہدایت بناتی ہے اور وہ کفر کی حالت میں جان دیتا ہے۔ دولت مومن کے لیے نعمت، غیر مومن کے لیے نقمت ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 61۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کانوں کے کچے ہیں، کہہ دیجئے وہ تمہاری بہتری کے لیے کان دے کر سنتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کے لیے تصدیق کرتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تشریح کلمات: اذن، اذن کے معنی کان کے ہیں اور استعارہ کے طور پر ہر اس شخص پر اذن بولا جاتا ہے جو ہر ایک کی بات سن کر اسے مان لیتا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں ایک بات یہ تھی کہ آپ ہر ایک کی بات پوری توجہ سے سن لیتے تھے۔ منافق جو صرف ظاہری طور پر نظر رکھتے تھے یہ خیال کرتے تھے کہ ہر ایک بات مان لیتے ہیں۔
اس آیت کے آخر میں ایک عمومی حکم بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں ان کے لیے رسول رحمت ہے، اور جو لوگ رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ ایمان کے مقابلے میں ہے، اس لیے ان کے لیے وہ چیز ہے جو رحمت کے مقابلے میں ہے، یعنی عذاب۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کو ایذا دینا کفر ہے، خواہ اصطلاحاً وہ کافر نہ بھی کہلائے۔ یہ امر بھی تسلیم شدہ ہے کہ رسول کی زندگی کے بعد ان کو اذیت دینا بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ زندگی میں اذیت دی ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیگر آل رسول کو اذیت دینا حدیث صحیح کے مطابق رسول کو اذیت دینا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضل الصحابۃ باب الفضائل فاطمہ، صحیح ترمذی باب ما جاء فی فضل فاطمہ میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ منافق مرد اور منافق عورتوں کی صفات، دنیا و آخرت میں ان کا انجام، آیات 67 سے 70، 73 74 ترجمہ مطالعہ فرمائیں۔ مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات اور ان کا اجر، آخرت، آیت 71 72 ترجمہ مطالعہ فرمائیں۔ التماس دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔